جلسوں میں دین کی جہاں گفتگو ہوتی ہے وہاں جایا کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے اور ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ بہت اونچے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دولت سے نوازا ہے کہ اس دولت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو آپ پہچان نہیں رہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دیا جائے، آپ کو امانت کے طور پر یہ رکھے رہیے، آپ اس کی کتنی حفاظت کریں گے؟ آپ استنجا پاخانہ بھی جائیں گے تو ڈرتے ہوئے جائیں گے، کسی کو بہت معتمد آدمی کے حوالے کر کے جائیں گے کہ یہ فلانے صاحب کی امانت ہے، کہیں غائب نہ ہو جائے، کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چورا نہ لے۔ لیکن ہم اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، ہمارا کیا مقام ہے کہ ہماری ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر ہم نہ رہیں یہ دنیا اسی دن برباد ہو جائے گی، اسی دن ختم ہو جائے گی۔ وہ دولت ہے کیا، صرف ہم پہچان نہیں رہے، وہ دولت ایمان ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اس ایمان ہی کی بنیاد پہ آپ ستائے جاتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ایمان کی وجہ سے۔ بے شک اگر اس ایمان کو آپ پہچان لیں اور اس ایمان پر آپ عمل کرنے والے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو ہلا دے، اور آپ ہی کے طفیل میں یہ دنیا قائم ہے۔ اس کو آپ جب تک اس دھرتی پہ سب نالائق ہو جائیں، ایک آدمی، صرف ایک آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس کا نام لینے والا ہوگا، تب تک یہ دنیا برباد نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ لمبی تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے کہ لمبی تقریر کیا جائے، اور خاص طور سے ہم لوگ کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی دی ہوئی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، کچھ جو جانتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ تک پہنچا دیں، اپنے ٹوٹے لفظوں میں آپ تک اس دین کو پہنچا دیا جائے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس علم کو اور اس دولت کو جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، وہ کیسے پہچانیں گے؟ آخر پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا ہمارے بڑوں نے کہ بے علم نتما خدارا شناخت۔ فارسی کا یہ جملہ ہے کہ بے علم نتما خدارا شناخت، کہ بغیر علم کے آپ نہیں پہچان سکتے۔ علم کا ہونا اتنا ضروری ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو علم سیکھنا فرض ہے، صرف بچے کو فرض نہیں ہے، یا ان بچوں کو اوپر فرض نہیں ہے جو مدرسے میں آپ خیرات کے طور پر ڈال دیتے ہیں کہ یہی ایک ہماری طرف سے، گاؤں کے طرف سے یا گھر کے طرف سے بچے کو ہم ڈال دیا، گاؤں کا فرض اتر گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو۔ اور یہ بھی نہیں حکم ہے کہ صرف بچے کو سیکھنا ضروری ہے، جوان کو نہیں، یا جوان کو سیکھنا فرض ہے، بوڑھے کو نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کا قید نہیں ہے، ہر عمر میں آپ کو علم کا جاننا ضروری ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ دنیا کی مشغولیات میں ہم اور آپ جہاں ذمہ داری آ جاتی ہے بیوی بچوں کا، تو اب یہ پڑھائی لکھائی کا سلسلہ ٹوٹ کر کے اب کمانے دمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے، موقع نہیں مل پاتا، لیکن موقع نکالنا ہوگا۔ بچوں کے لیے تو ہمارے دماغ میں یہ بسا ہوا ہے کہ ابھی عمر ہے، مدرسہ جائے گا، اسکول جائے گا، اب ہم بوڑھے ہوئے، اب کیا جائیں گے مدرسہ اسکول، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی
وہ جگہیں موجود ہیں. آپ کو شرم آتی ہے اسکول میں مدرسے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے ہیں وہ جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن جو عمر دراز ہیں اگر نہیں جانتے ہیں، گاؤں کے امام ہیں، مسجد کی امام ہیں، ان سے آپ دنیاوی تمام کام اور امور کو انجام دیتے ہوئے صرف ہر نماز میں امام صاحب سے ایک علم کے متعلق دریافت کریں گے تو 5 وقت کی نماز ہے، 5 علم آپ کے پاس آئے گا. اس طرح سے آپ مہینے دن اگر امام صاحب سے ربط رکھیں گے، روزانہ معمول بنائیں گے، محسوس کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے، سیکھیں گے تو بہت آپ سارا علم آ جائے گا. اگر وہاں نہیں جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، کچھ وقت نکلا تو کچھ اللہ کے راستے میں ایک جماعت ہے جو اپنے وقت کو فارغ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، اس میں جائیے. جہاں آپ چاہے علم حاصل کرنے کے لیے آج علماء یہاں موجود ہیں. خدا کے یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کیا بتایا جائے، ہم کو موقع نہیں مل سکا، یا ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، ہمارے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، بھیجا نہیں، یا ہمارے امام صاحب نے بتایا نہیں. یہ کبھی انکار نہیں کر سکتے. اگر انکار کریں گے یا وہاں بہانہ بازی کریں گے، وہاں بہانہ بازی نہیں چلے گی. وہ مالک الملک ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، ہر بات کو جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی بہانہ بازی نہیں. جیسے دنیاوی اعتبار سے آپ ہندوستانی قانون کے مطابق کوئی جرم کریں گے، کوئی قتل کریں گے، کوئی بات ہو جائے اور تھانے دار سے آپ یہ کہیں گے ہم کو یہ معلوم نہیں تھا، یا بے ٹکٹ ٹرین پر چڑھے، آپ ٹی ٹی سے کہیں ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ٹرین میں ٹکٹ بھی کٹانا اٹھانا پڑتا ہے، کہیں جانا ہونا پڑتا ہے، تو بلکہ جو غصہ تھا اس کا اور دوبارہ یعنی ڈبل غصہ ہوگا. تھانے دار بھی 2 ڈنڈا اور پیٹ پہ لگائے گا. اب تو وہ قانون معلوم نہیں. اس طرح سے ہمارا بہانہ بازی نہیں چلے گا. اس لیے کہ ہم کو سکھانے کے لیے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے روپ میں اس دنیا میں، ان سے پہلے 1,24,000 تقریباً انبیاء آئے. کس لیے آئے تھے؟ کس مقصد کے تحت آئے تھے؟ صرف اسی مقصد کے تحت میں آئے تھے کہ اپنے قوم کو اللہ اور رسول کی بات بتائیں، اسی لیے آئے تھے. اور سب سے آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بتایا، سمجھایا، صحابہ کو پڑھایا. صحابہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، سلسلہ در سلسلہ. آج بھی جو عالم فارغ ہوتا ہے آخری دن سند بھی جاتی ہے. جب بخاری شریف کا آخری درسگاہ چلتا ہے، آخری سبق چلتا ہے، تو شیخ الحدیث اس کو سجرہ یہاں سے لے کر کے اس کو سند دیا جاتا ہے کہ آپ عالم ہو گئے اور آپ کا سلسلہ یہ ہے کہ فلانے نے آپ نے سیکھا فلانے سے، فلانے نے سیکھا فلانے سے، فلانے نے سیکھا فلانے سے، فلانے نے سیکھا فلانے سے. یہ سلسلہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. سلسلہ در سلسلہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ بیچ میں سلسلہ کٹتا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سلسلہ کٹ گیا. باضابطہ سند ہوتی ہے، یہ بات وہاں سے پہنچی، یہ بات وہاں سے پہنچی، ان کی روایت ہے، وہ ان کی روایت ہے. تحقیق کے طور پر آپ تک یہ بات پہنچی ہے اور کونے کونے دنیا کے پہنچانے والے ہیں، علم کا سکھانے والے ہیں، بتلانے والے ہیں. اب عمل کرنا ہمارا کام ہے. کرے نہ کرے، سیکھے نہ سیکھے، بڑھاپے تک ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. خاص طور سے ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے بددینی اتنی پھیل رہی ہے، ان بچوں کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے. یہ آگے کے لیے مستقبل ہوں گے. ان بچوں کو آپ حضرات خاص طور سے میں معافیانہ اپیل کر رہا ہوں بستی والوں سے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھنے والے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو امام صاحب کے حوالے کیجیے اور انہماک کے ساتھ ان کو پڑھائیے.
انہماک کے ساتھ آج کا انسان مسلمان ہم لوگ بچوں کو بھیجتے بھی ہیں، اتنا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اس علم کو، اس تعلیم کو، کہ اگر 10 روپے کا ایک کتاب 10 روپے کتاب خریدنی ہوتی ہے تو وہ جلدی اس کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ 15 دن تک بچہ آتا ہے، مولوی صاحب کے یہاں چلا جاتا ہے، کتاب کا ہوئی اور کتاب نہیں کہ مولوی صاحب اما کون سی الگ پیسہ نہیں کھے، ابے بابا کون پیسہ چلیے تو دے دیں۔ اسی لڑکے کو 1 گھنٹے کے بعد آپ اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں۔ نئے نئے طرح کے آج کل انگریزی اسکول چل چکے ہیں، جہاں انیک طرح کی قانون طریقہ اور اس کا فرض، ہم لوگ بھی بچے میں پڑھے تھے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ غریب آدمی کا بچہ جنگیا پہن کر کے، گنجی پہن کر کے ننگے پر چلا جاتا تھا اسکول پڑھنے کے لیے۔ بڑے گھر کا لڑکا ہوتا تھا وہ اچھا کپڑا پہن کے جاتا تھا، لیکن آج تو ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ چاہے آپ بھیک مانگتے ہو، اب چاہے وہ کوئی کروڑ پتی ہو، اگر اسکول میں وہ اچھا پڑھتا ہے کہ ایک ساتھ اس کو موزہ، جوتا، بیگ، فلانا دیکھنا سب چاہیے۔ آپ اس تعلیم کی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ 10,000 5,000 ایڈمیشن کراتے ہیں۔ کتاب جو عام طور پہ کتاب بکتی ہے اگر 25 روپے کے، اس اسکول میں اگر ایڈمیشن کرائیں گے تو وہ 300 کی کتاب ملتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کا لڑکا آفیسر بنے گا، آپ لڑکا کامیاب ہوگا۔ ایک امید پہ پڑھا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، کل ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، داروغہ بن جائے گا، پیسہ کمائے گا تو پھر ہمارا گھر پیسے سے بھر جائے گا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس تعلیم کے لیے آپ اپنے بچے پر اتنا قربان ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں، اور جس پہ گارنٹی ہے اس بچے کے لیے 10 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ بھول جائیے، ان بچوں پہ خرچ کیجئے جو بچے آپ کے گارنٹر ہیں۔ جب تتلاتی زبان سے مولوی صاحب کیا جاتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کا نام سے شروع کرتا ہے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع ہے بنام خدائے تعالی جو ہے مہربان اور بڑا رحم والا، اس کے نام سے شروع کرتا ہے۔ تو عرش اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے، یہ معصوم سی کلی، یہ معصوم سا بچہ اپنی تتلاتی زبان سے جس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا نام، ہماری پڑھائی کر رہا ہے۔ تو اس دن سے جب پڑھنا شروع کرتا ہے، جب تک قرآن پڑھتا ہے اور جتنے کلمات پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے، آیت پڑھتا ہے، جب تک نابالغ ہے تب تک اس کی تمام پڑھائی کا ثواب اجر وہ باپ اور ماں کے کھاتے میں جاتا ہے۔ 5 برس کا بچہ ہے، پڑھنا شروع کیا، 10 برس تک پڑھا، 10 برس کی اس کی کمائی کیا ہے نیکی۔ جو بدکار باپ ہو، بے عمل باپ ہو، ایک مرتبہ اللہ کا نام نہ لیتا ہو، لیکن اس کا بچہ جو مولوی صاحب یہاں جا کے پڑھتا ہے، اس کا تمام اس کے کھاتے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ حشر کے دن کام آئے گا۔ پھر اس علم کو جب سیکھ لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس علم کی وجہ سے باپ کی بخشائش ہو جاتی ہے۔ نہ بھی پڑھا، جتنے وقت پڑھے گا، جتنا دیر پڑھے گا، کم سے کم بھائی سنا ہے آپ نے نا کہ ایک حرف پہ 10 نیکی۔ آپ الف لام میم 3 حرف پڑھتے ہیں، 30 نیکی ملتی ہے۔ بچہ کتنا مرتبہ پڑھتا ہے جائے کہ مولوی صاحب کے یہاں، اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کلمے کو یاد کرتا ہے، رٹتا ہے، ایک دعا معمولی سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مولوی صاحب نے کہا کہ دعا یاد کر لو، دعا کرنا ہے، اس کو رٹتا ہے، اگر 100 مرتبہ رٹتا ہے تو کتنی نیکی ہوئی، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ آپ کے کھاتے میں جاتے، کبھی آئے گا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نیکی ملے گی آپ کو۔ اس پہ ہم کو 10 روپیہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، 2% لگ ہو جائے انجینئر، ڈاکٹر، بقیہ تو BA کر کے جا کے پھوڑا چلائیں گے، مزدوری کریں گے، میکینیکل بنیں گے۔ آپ پڑھا کے جگہ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اس نعمت کو غنیمت سمجھا جائے، ان بچوں کو تعلیم پہ زور دیا جائے، خاص طور سے دینی تعلیم، یہ
عمر بھی ہے پڑھنے کا، بچہ اور بچی کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کم سے کم اتنا کہ عقل ہو جائے کہ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اللہ کو، رسول کو پہچاننے والا ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے، حرام حلال کی تمیز ہو جائے، اتنا علم دینا کم سے کم ہر مسلمان مرد مسلمان عورت پہ فرض ہے۔ میرے دوستوں وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی امام صاحب باقی ہیں، ہمارے وکیل صاحب بھی باقی ہیں، اس لیے ایک اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس پہ بہت میں زور سے تاکیداً آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ بچوں پہ دھیان دیا جائے، یہی کل آگے کے لیے مستقبل ہوگی، اس لیے ان پہ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، بہت تاکید سے ہر گھر سے اپنے بچے کو بھیجیے امام صاحب کے یہاں، اور امام صاحب کے دینی تعلیم سے روشنا سکھائیے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج بددینی اتنی ہے، ابھی مولانا برکت اللہ صاحب نے کہا کہ نام اچھا رکھا جائے، ابھی بھی آپ ہر مسلمان کے گاؤں میں جائیں تو آدھے 50% مسلمانوں کا نام پپو، ڈبلو، ببلو، کیا کیا نام ہے، گرہو، کتوارو، تمنگرو، بدھو، نام ابھی بھی ہے، ابھی بھی۔ میں ابھی کل گیا تھا ایک صاحب کے یہاں، تقریب تھا ان کے یہاں، ان کے گھر پہنچا، کئی آدمی سے میں نے پوچھا، پوسٹڈ ہے، ان سے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے، دینا۔ ارے بھائی اتنا مشہور آدمی، ان کا نام صحیح نام بتائیے آپ، تو کہنا نہیں دینا ہی نام ہے، ہر جگہ دینا نام ہے، بتائیے۔ یہ ہے ہمارے قوم کی حقیقت۔ تو بچوں کا سب سے پہلے اچھا نام چنا جائے، پیدا ہوتے ہی اپنے نہ سمجھ میں آتا، اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھ کر کے اچھا نام، اسی نام سے پکارا جائے، ورنہ